العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ آج انشاءاللہ تعالی 7ویں تراویح ادا کی جائے گی اور اس میں 10ویں اور 11ویں سپارے کا کچھ حصہ تلاوت کیا جائے گا۔ سب سے پہلے جو ابتدا کی گئی ہے وہ مال غنیمت کے حوالے سے یہ ہے کہ مال غنیمت میں سے 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ فقہائے احناف کے نزدیک خمس کے 3 حصے کیے جائیں گے، ایک حصہ یتیموں کے لیے، ایک حصہ فقراء کے لیے جس میں فقراء بنو ہاشم بھی داخل ہیں، اور ایک حصہ مسافروں کے لیے ہے۔ یہ 5واں حصہ جو ہے یہ اسلامی حکومت کے خزانے میں جائے گا اور باقی مجاہدین میں تقسیم ہو جائے گا۔ پھر غزوہ بدر کے سلسلے میں گفتگو کی گئی ہے اور دوران جنگ بھی اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور اللہ اور اس کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے باہمی مخالفت سے روکا گیا ہے کہ اگر تمہارے آپس میں اختلاف پیدا ہو جائے گا تو تمہاری طاقت جو ہے وہ منتشر ہو جائے گی۔ کافروں کی جب روح قبض کی جاتی ہے تو آگاہ کیا کہ فرشتے ان کو کوڑے مارتے ہیں، نیز دنیاوی سزا کے علاوہ ان کو آخرت میں بھی عذاب سے دوچار کیا جائے گا، جیسا کہ قوم فرعون کو غرق کرنے کے بعد آخرت میں عذاب دیا گیا۔ کفار بدر کو بھی دنیا اور آخرت کا عذاب دیا گیا۔ جس قوم سے عہد شکنی کے آثار دلائل سے ظاہر ہو جائیں تو ان سے معاہدہ توڑ دینا واجب قرار دیا گیا، اور آگے فرمایا کہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، یعنی تم بقدر استطاعت دشمن سے مقابلہ کے لیے ہتھیار تیار رکھو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ وہ جدید ٹیکنالوجی، جدید ہتھیار، جدید اسلحہ وہ تیار رکھیں تاکہ اس سے دشمن کو مرعوب رکھا جائے۔ اللہ نے فرمایا کہ تمہارا دشمن تم سے مرعوب رہنا چاہیے اور اس سلسلے میں جو خرچ کرو گے اس کا پورا اجر ملے گا، یعنی ان چیزوں پر جو خرچہ بھی کیا جائے گا وہ عند اللہ بھی اجر اس پر ملے گا، اللہ تعالیٰ اس کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ دشمن سے مقابلہ ہو تو میدان جنگ سے ہرگز منہ نہ موڑا جائے سوائے جنگی مصلحت کے۔ جس نے صرف جان بچانے کے لیے میدان جنگ سے فرار کی راہ اختیار کی اس پر غضب الہی نازل کیا جائے گا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ جنگی قیدیوں اور ان سے فدیہ کے بارے میں گفتگو کی گئی ہے۔ بدر کے قیدیوں میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ حدیث مبارک میں ہے کہ دیگر قیدیوں کی طرح سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی فدیہ طلب کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ بطور غنیمت مجھ سے جو سونا وصول کیا گیا ہے اس کو فدیے میں کاٹ لیا جائے، میرے پاس اور مال نہیں ہے۔ تب حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مال کہاں ہیں جو تم نے مکہ سے روانگی کے وقت ام الفضل کے پاس رکھا تھا اور اس وقت تم دونوں کے پاس اور کوئی بھی نہیں تھا۔ یہ سن کر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، میرے اور ام الفضل کے سوا اس بات کو اور کوئی نہیں جانتا، اور اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو اس حدیث شریف سے ایک تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے چچا تھے اور جو بدر میں کفار کے ساتھ تشریف لائے، یعنی مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے آئے، جب وہاں کفار کو قیدی کیا گیا تو اس میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی قیدیوں میں شامل تھے۔ تو جب سب سے فدیے کا کہا گیا کہ فدیہ دو تو آپ سے بھی یہی کہا گیا، تو آپ نے کہا کہ میرے پاس تو اور کچھ بھی نہیں ہے، یہ جو میرے پاس سونا تھا یہ آپ لوگوں نے لے لیا ہے۔ تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک ایسی بات بتائی کہ جو ان کے درمیان اور ان کی اہلیہ کے درمیان ایک راز تھا۔ وہ کیا تھا کہ جب وہ یہاں مکہ سے چلے تھے تو انہوں نے کچھ سونا جو ہے وہ اپنی اہلیہ کو دیا اور کہا کہ اگر اس جنگ میں مارا جاؤں تو پھر یہ سونا اس طرح فلاں کو دے دینا، یعنی اپنی اولاد کے بارے میں بتایا کہ یہ ان کو اس طریقے سے دے دینا۔
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر ان کو وہاں پر دی کہ وہ سونا کہاں ہے جس کے بارے میں تم ام الفضل کو یہ بتا رہے تھے کہ اتنا فلاں کو دینا، اتنا فلاں کو دینا، اتنا فلاں کو دینا۔ یہ سن کر آپ نے فوراً اسلام قبول کر لیا اور کہا کہ مجھے اب یقین ہو گیا اس بات کا کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اور یہی اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب سے نوازا ہے۔ علم غیب جو ہے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں، اور یہ ٹھیک ہے، علم غیب اللہ کی جو ہے وہ صفت ہے، اور اللہ کی اور بہت ساری بھی صفات ہیں۔ سمیع ہونا یعنی سننا یہ بھی اللہ کی صفت ہے، بصیر یہ بھی اللہ کی صفت ہے، اور یہ سماعت اور یہ بصارت یہ ساری صفتیں ہم جو ہے انسانوں پر بھی استعمال کرتے ہیں کہ اللہ سمیع ہے، سننے والا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ جی میں آپ بھی سننے والے ہیں۔ اللہ بصیر ہے، اللہ دیکھنے والا ہے، تو ہم بھی آپس میں یہ کہتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ صفات ہمارے اندر بھی ہیں، لیکن ان صفات کا اللہ کی صفات سے کوئی مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ کی جتنی بھی صفات ہیں وہ اس کی ذاتی ہیں، وہ کسی کی عطا کردہ نہیں۔ ہمارے پاس جو صرف جتنی بھی ہے وہ اللہ کی عطا کردہ ہے۔ اسی طرح علم غیب جو ہے بے شک یہ بھی اللہ کی صفت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی جو یہ صفت ہے وہ اس کے لیے ذاتی ہے، لیکن اس نے اپنے بندوں میں سے، اپنے نبیوں میں سے جس کو جتنا غیب عطا فرمایا وہ من جانب اللہ وہ عطائی ہے، یعنی اللہ کے نبیوں کو جو ملا ہے۔ جیسے قرآن مجید میں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے خود فرمایا کہ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم، میں اس بات کی خبر دیتا ہوں کہ تم گھر میں کیا کھا کر آئے ہو اور کیا جمع کر کے رکھا ہے۔ قرآن کی واضح آیات ہیں، تو یہ کیسے خبر دیتے ہیں کہ جی آپ نے گھر میں کیا کھایا اور کیا رکھ کر آئے، کیا ذخیرہ کیا، کیا جمع کیا، اور کیا ذخیرہ کرو گے یا کیا کھاؤ گے۔ یہاں جو اللہ تعالیٰ نے کلمات استعمال کیے ہیں وہ یعنی حال اور مستقبل دونوں پر دلالت کرتے ہیں، یعنی وہ موجودہ اس پر بھی ہیں اور مستقبل کے بارے میں بھی ہیں کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ان چیزوں کے بارے میں جو ہے آگاہ کر سکتا ہوں۔ تو اس لیے یہ جو ہے علم غیب یہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عطا فرمایا، ہم اس کو چند قیود کے ساتھ مانتے ہیں کہ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم عطا فرمایا ہے اس کی ایک ابتدا بھی ہے اور انتہا بھی ہے۔ نبی کے علم کی ایک ابتدا ہے اور ایک انتہا ہے، لیکن میں آپ اس کی ابتدا اور انتہا کا کوئی پیمانہ مقرر نہیں کر سکتے۔ ہاں ابتدا بھی ہے، انتہا بھی ہے، جبکہ اللہ کا علم جو ہے اس کی نہ کوئی ابتدا ہے نہ انتہا ہے۔ اللہ کے علم سے تو اس کا کوئی جوڑ ہے ہی نہیں، اللہ کے علم کی نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے، اور اللہ کے نبی کے علم کی ابتدا بھی ہے اور انتہا بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم جو ہے وہ حادث ہے، مقصد یہ ہے کہ وہ قدیم نہیں ہے، جس طرح اللہ کا علم جو ہے وہ قدیم ہے، ازلی ابدی ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم جو ہے وہ قدیم نہیں ہے بلکہ وہ حادث ہے۔ پھر تیسری چیز جو ہے اس حوالے سے وہ کیا ہے کہ اللہ کا علم جتنا بھی ہے وہ اس کا ذاتی علم ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علم ہے وہ ذاتی نہیں بلکہ اللہ کا عطا کردہ ہے۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم کوئی ذاتی ہے، اس کا کچھ حصہ ذاتی ہے، تو ظاہر بات ہے یہ تو کفر اور شرک ہے، اس میں تو کسی کا انکار ہی نہیں ہے۔ لیکن کوئی بھی اہل ایمان میں سے ایسا فرد نہیں ہے جو یہ سمجھتا ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم جو ہے وہ ذاتی ہے، بلکہ سب کا یہی ایمان اور عقیدہ ہے کہ یہ علم جو ہے اللہ کا عطا کردہ ہے۔ اور اسی طرح اس میں یہ بھی بتایا گیا کہ مہاجرین و انصار کو ایک دوسرے کا معاون اور مددگار جو ہے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ یہ ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ پھر سورہ توبہ شروع ہوتی ہے، اس سورت کی جو ہے ابتدا میں بسم اللہ نہیں لکھی گئی ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کی ابتدا میں بسم اللہ نہیں لکھوائی، اور جبرائیل امین علیہ السلام جب اس سورت کو لے کر آئے تو اس سے پہلے انہوں نے بسم اللہ جو ہے وہ نہیں لکھنے کا کہا۔ مشرکین سے کیے ہوئے معاہدے کو فسخ کرنے کا اعلان کرتے ہوئے ان کو 4 ماہ کی جو ہے وہ مہلت دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اور التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو ان تعلیمات کی سمجھ عطا فرمائے۔
اور سمجھ کر ان کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔